أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، روشنی ہے، یعنی اللہ ہی آسمان اور زمین کی روشنی ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال یعنی اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اور طاق میں چراغ. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک شیشے کے اندر ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، شیشہ ایک چمکتے تارے کی مانند ہو. الزجاجہ شیشہ، کأنہا گویا کہ کوکب دری چمکتے ستارے کی مانند. یوقد روشن کیا جاتا ہو، من شجرۃ مبارکہ ایک مبارک زیتون کے درخت سے اس کو جلایا جاتا ہو، اور وہ درخت نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اور اس کا روغن، اس کا تیل اتنا شفاف ہو کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے. یکاد قریب ہے کہ زیتها اس کا روغن یضیء روشن ہو جائے، بھڑک اٹھے، جل اٹھے. ولو لم تمسسه نار، اگرچہ اس کو آگ نے چھوا ہی نہیں ہے. یعنی اتنا روغن اس کا صاف شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی وہ بھڑک اٹھے گا، جل اٹھے گا. نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت بخشتا ہے، عطا کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے. اور مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالی. عزیز طالبات، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام نور رکھا گیا ہے. النور اس سورت کا نام ہے، یہیں سے یہ لفظ اخذ کیا گیا ہے اس سورت کے لیے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات پر بہت زور دیا ہے، تعلیمات الہیہ اس کے اندر موجود ہے.
اور انسان کے اخلاق اور کردار اس وقت تک درست اور صحیح نہیں ہو سکتے جب تک اس کے پاس آسمانی تعلیمات نہ ہو۔ آسمانی تعلیمات سے ہی انسان کے اخلاق نمایاں ہوتے ہیں، اس کا کردار بہتر ہوتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اس کے اندر فکر ہوتی ہے کہ میرے رب نے، اس پالنہار نے، خالق کائنات نے میرے لیے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، تو وہ مجھ سے حساب کتاب لے گا اگر میں غلط راہ اختیار کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نور جس کو عطا ہو وہی سیدھے راستے پر ہوتا ہے، اور جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہے وہ بھٹکتا رہے گا، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کائنات میں کیوں آیا ہے، اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ خود اپنے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، وہ اس دنیا میں آزاد ہو کر پیدا ہوا ہے یا وہ کسی کا پابند ہے۔ اس سے سوال کیا جائے گا یہ دنیا میں آنے سے یا اس دنیا سے جانے کے بعد، اس کو نہیں پتہ کیا خیر ہے کیا شر ہے، کہ اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کا نور، اللہ کی روشنی، اللہ کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ نے ان کو روشنی عطا کی ہے۔ اللہ نے اس کو بعض مفسرین نے منور کے معنی میں لیا ہے کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کو روشنی عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے تو وہی روشنی بھی عطا کرنے والا ہے، وہی اس کے اندر چار چاند لگانے والا ہے۔ تو روشنی کی الگ الگ معنی لوگوں نے یہاں لیے ہے۔ بعض لوگوں نے تعریف یہ کی ہے کہ روشنی، نور اس کو کہتے ہیں جو خود اپنی ذات سے ظاہر و روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر و روشن کرنے والا ہو، اس کو نور کہتے ہیں۔ بعض نے نور کی تعریف یہ کی ہے، نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت پہلے ادراک کرتی ہے، پھر اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو پہچان لیتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں، جیسے آفتاب ہے اور چاند کی شعاعیں ہیں، پھر وہ اس کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ تو لغت میں نور کے معنی کسی چیز کے روشنی کے ہوتے ہیں۔ اب وہ روشنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روشنی وہ ہے جو نظر آتی ہے آنکھوں سے، اور ایک وہ روشنی ہوتی ہے جو آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی ہے لیکن وہ بھی ایک طرح کا نور ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے، اور وہی روشنی اصل ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال اس چراغ سے دی ہے، اس طاق سے دی ہے، مشکات سے، کہ جو جس میں ایک چراغ ہو۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، کہ اس کے اندر اس کے نور ایمان کی تمثیل یوں ہے کہ ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، مشکات طاق، اور اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہے۔ اور طاق کہاں ہوتا ہے؟ وہ چیزوں کا جگہ پر رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک چراغ کو رکھا گیا ہے، اور چراغ کی کیفیت کیا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے۔ شیشہ کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور شیشہ گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی بہت زیادہ روشن ہے اور بہت صاف اور شفاف ہے۔ وہ جو شیشہ ہے جس کے اندر وہ فانوس، جس کے اندر وہ چراغ رکھا گیا ہے، وہ بہت زیادہ ایک صاف ہے، شفاف ہے، اور اس کے اندر جو تیل ڈالا جا رہا ہے وہ بھی بہت اہم درخت کا ہے۔ وہ اہم درخت، مبارک درخت زیتون کا ہے۔ زیتون درخت بہت فوائد والا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کا روغن بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور اس کے اندر روغنیت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے وہ جلایا جاتا ہے، وہ روشن کیا جاتا ہے۔ اور زیتون ایسا ہے کہ وہ لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی نہ تو وہ مشرقی سمت میں ہے نہ مغربی،
یہ درخت جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے نہ تو باغ کے شرقی جانب کا ہے اور نہ غربی جانب کا، بلکہ یہ بالکل درمیان کا ہے، بیچ کا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو درخت بالکل باغ کے کسی درمیان کا ہو، بالکل بیچ میں ہو، وہ زیادہ پھل پھولتا ہے بالمقابل اس کے کہ جو کنارے پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو کنارے پر لگے ہوتے ہیں وہاں دھوپ بھی زیادہ آتی ہے یا ہوا زیادہ آئے گی، دونوں میں سے کوئی بات ہوتی ہے۔ وہاں پر ہمیشہ دھوپ اور ہوا کی زد میں ہونے کی وجہ سے ان کے پھل اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے اچھے پھل کسی باغ کے درمیان والے درخت کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ قید بڑھا کر کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اس میں اس درخت کی اہمیت کو، اس کی شادابی کو اور اس کے پھل دینے کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھل جو دیتا ہے وہ کتنا اہم ہوگا، جس کی یہ صفات ہے، جس درخت کی یہ صفات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یکاد ضیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ اس کا جو تیل ہے وہ بھی اتنا صاف اور شفاف ہے کہ بغیر آگ کے چھوئے ہی ایسا لگتا ہے کہ بس جل اٹھے گا۔ یعنی یہ اس کی پیورٹی، کلیئرٹی اور اس کی بالکل شفافیت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اتنا صاف ہے کہ اسے کوئی چیز چھوئے بھی نہیں تب بھی وہ جلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ اس کی شفافیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب کیا ہوا، یہ جب اتنی ساری روشنی ایک ساتھ، اتنی صفات مل گئی ہیں تو کیا ہوا، نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہو گئی ہے کہ یعنی چراغ خود روشن ہوتا ہے، پھر اس کو اونچی جگہ رکھا گیا ہے، پھر اس کو شیشے میں رکھا گیا ہے تو شیشے سے اس کی روشنی میں اور اضافہ ہوگا، اور شیشہ یعنی فانوس جس کے اندر اس کو رکھا گیا اور وہ بھی کیسا، صاف شفاف ہے، تو یہ اور اس کی روشنی کو دوبالا کر دے گا۔ پھر اس کے اندر جو تیل ڈالا جا رہا ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے اور بہت جاندار ہے، شاندار ہے اور بہت ہی فضیلت کا حامل ہے اور بہت اہم تیل ہے، تو یہ اور اس کی روشنی کو بڑھانے والا ہے۔ تو کیا ہو گیا، کئی روشنی ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ یہ ہے نور علی نور کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نور علی نور کے ایک انسان کے پاس پہلے سے ایک روشنی ہے، یعنی عقل کی دولت ہے اس کے پاس، یہ بھی ایک روشنی ہے، پھر علم آ جاتا ہے، یہ دوسری روشنی ہے، پھر اس وہ ایمان لے آتا ہے، یہ تیسری روشنی ہے، تو نور علی نور جمع ہو جاتے ہیں۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے اپنے اس نور کی توفیق بخش دیتا ہے، یعنی ایمان و ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چاہت اور منشا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے۔ وَيَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے یہ روشنی اپنے نور کی عطا کرتا ہے، اس کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، یہ تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور یہ اس لیے تاکہ لوگ ان سے ایمان کی قدر و قیمت پہچانیں اور اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ یہ صرف ایسے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کی نیت سے ہے، حقیقت کی طرف آنے کے لیے ہے۔ مثالیں جب بیان کی جاتی ہیں تو اس سے حقیقت کو ذہنوں سے قریب کیا جاتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے بات کو، حقائق کو واضح کیا جاتا ہے، اور یہ بہت آسان ذریعہ ہوتا ہے کہ مثال کے ذریعے سے سمجھا دیں۔ اب لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو لوگ ان مثالوں کے بیان کرنے کے بعد بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ان کی اپنی محرومی ہے، یہ ان کی اپنی ذہن کی کجی ہے اور کمی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، مکمل اللہ کے پاس علم ہے، اس کی صفت ہے یہ کہ وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کی علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اس لیے وہ
مکمل ہستی، اپنی سب علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس آیت کے اندر، یہ آیت نور کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نور کے ذریعے سے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، اس کو پھر میں آپ کے سامنے ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح اللہ نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں، کہ اس کے نور کی مثال اس مشکات سے مراد طاق ہے، یعنی اونچی جگہ پر ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کے اندر ایک چراغ ہے۔ اب اس چراغ کی کیفیت ہے کہ وہ چراغ شیشے کے اندر ہے، یعنی طاق ہے، اور طاق ہمیشہ اونچی جگہ پر ہوتا ہے، اور اس سے دل مراد ہے، دل اور پھر اس طاق کے اندر چراغ ہے، اور چراغ کے ارد گرد شیشہ لگا ہوا ہے، فانوس لگا ہوا ہے، اور وہ فانوس بھی وہ قندیل بھی بہت صاف شفاف ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو تیل ڈالا جا رہا ہے وہ بھی ایک بابرکت مبارک درخت کا ہے، جو بہت قیمتی ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ اچھے پھل دیتا ہے، ثمر آور ہے، اس کا اس کے اندر تیل استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو خود وہ اونچی جگہ پر ہے، اس کی روشنی زیادہ ہوگی، پھر اس کی روشنی کو گھیرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے، شیشے میں اس کو کیا گیا، اور جب شیشے میں کوئی چراغ رکھا جاتا ہے تو اس کی روشنی اوپر کو اٹھتی ہے اور زیادہ تیز ہوتی ہے، سیدھے جاتی ہے روشنی، اس کی ہوائیں اس کو ٹکراتی نہیں، اس کی روشنی کو ادھر ادھر نہیں کرتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو تیل ڈالا ہے وہ بالکل صاف شفاف ہے، وہ تیز روشنی عطا کرتا ہے، وہ خود تیل زیتون کا صاف روشنی، اور دھواں اس کے اندر کم ہوتا ہے، اس کے اندر بہت تیز روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ کئی روشنیاں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نور علی نور فرمایا ہے۔ یہاں پر مثال ختم ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اس کا دل حق قبول کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہر وقت اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اس کا دل تیار رہتا ہے۔ تو یہ بات سمجھانا ہے اللہ کو یہاں پر۔ مومن بھی کیا ہوتا ہے، علم احکام سے پہلے ان پر عمل کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتا ہے کہ جب کسی کے اندر ایمان کا نور اترتا ہے تو پھر وہ بھی نور علی نور بنتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اس کی ذات خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی منور کرتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ روشنی کی تعریف میں ہے کہ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے، تو جس کے اندر یہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے لیے روشنی کا کام بنتا ہے، روشنی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، حق کی طرف ان کو لانا چاہتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہمیشہ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اس وجہ سے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جس کا وہ سزاوار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اس کی خصوصیت کو جانتا ہے، اس کی باریکی کو جانتا ہے، اس کے اندرون کو جانتا ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ جو حق کی تلاش کرتا ہے اسے حق کی راہ دکھا دیتا ہے، اپنے نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، اور جو اندر سے نہیں چاہتا، جو اندر سے اللہ کو پانا نہیں چاہتا، حقیقت کو جاننا نہیں چاہتا، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اس مثال کو سمجھ لے گا وہ عمل کرے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ راہ حق عطا کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کی ہدایت علم پر مبنی ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے سوا کوئی آسمان اور زمین کا نور نہیں ہے، وہ سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، اسی کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے کہ کون آدمی ہے جو اس نور سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جو نہیں چاہتا اس کو نہیں عطا کرتا۔
آج ہم ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔